السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 17 تا 74 کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر گائے کی جو باقی نشانیاں ہیں، جو باقی وضاحت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہا بے شک بقرۃ وہ گائے ہو، لا ذلول نہ ہل جوتی ہو، تثیر الارض زمین کو پھاڑنے کے لیے۔ یعنی کہ پرانے وقتوں میں جب کھیتی باڑی کی جاتی تو جانوروں کے ساتھ ہل چلایا جاتا تھا، تو جانور کی گردن کے اوپر، جو جانور ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا، اس کی گردن کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا تھا، جس کو پنجابی زبان میں ہم چنڈی کہتے ہیں۔ وہ چنڈی کا نشان جو ہے وہ ہل چلانے والے جانور کے اوپر ہوتا، تو وہ ذرا اتنا خوبصورت نہیں لگتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نشان اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ولا اور نہ تسقی الحرث وہ پانی پلانے والی ہو کھیتوں کو، مسلمتاً صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس کے اوپر۔ یعنی کہ پہلے پرانے وقتوں میں جب کھیتی کو پانی پلایا جاتا تو اس میں بھی جانوروں کا استعمال کیا جاتا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جانور آگے لگائے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی وہ کام نہ کرتی ہو، گائے بالکل خوبصورت صحیح سلامت ہو، اس کے اوپر کوئی داغ وغیرہ نہ ہو۔ قالو کہا لاعن البتہ اگر جئتا آ گئے تم بالحق حق کے واضح حق کو لے کے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اب آپ واضح حق لے کر آ گئے ہیں، فذبحوہا پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا اور نہیں تھے قریب کہ یفعلون وہ اس طرح کر لیتے۔ قتل تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فردعتم پس تم جھگڑا کرنے لگے آپس میں، بحث کرنے لگے آپس میں، فیہا اس کے بارے میں، یعنی اس قتل کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، کیسے قتل ہوا ہے، آپس میں بحث محاسبہ کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخرجن کہ وہ نکالنے والا ہے، ما کنتم جو ہو تم تکتمون چھپاتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو ظاہر کرنے پہ قادر ہے جو تم چھپاتے ہو۔ کہیں بھی تم کونے میں چھپا لو، زمین میں، آسمانوں میں، دل میں، دماغ میں، زبان میں، کہیں بھی تم چھپا لو، اللہ اس کو ظاہر کرنے پہ آ جائے تو ظاہر کر سکتا ہے۔ فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو، ببعضھا بعض حصہ، یعنی کہ گائے جو ذبح کی اس کے گوشت میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور اس مردے کو مارو۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ وہ زندہ کرتا ہے اللہ، یعنی کہ اس کو ٹکڑا مارا تو پھر وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یحیی الموتیٰ زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل حاصل کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بعض مقامات پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، ان نشانیوں سے نصیحت عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی عقل سے کام لو۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد۔ کیسے سخت ہو گئے؟ بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی مثال دی ہے کہ تمہارے دل پتھر کے جیسے سخت ہو گئے، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنی سخت کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت مثال دی کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت سخت دل تھی، بہت زیادہ سخت دل، اتنی سخت دل کہ کل حجاراتی پتھر کی طرح ان کے دل، او اشد قسوتاً او یا اشد سخت قسوتاً پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل تھے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارati پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جن کی مثال آیت کے آگے والے حصے میں ہے کہ اتنے سخت دل تو تمہارے پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے۔ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لما یتفجر منہ کہ وہ کچھ پتھروں کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جیسے کہ پیچھے والے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا پتھر کے اوپر تو اس کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑی، 12 چشمے نکال دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دیکھیں کہ پتھر سے پانی نکل آیا، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اِنَّا بے شک مینہا اس سے، لما جب یشکو وہ گر پھٹ پڑتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، فیخرجو پس نکل آتے ہیں
پھٹ پڑتے ہیں، بس اس سے نکل آتے ہیں، منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما یحبطو وہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے جن سے پانی بہہ پڑتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے ہی گر جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جب نازل کرنا تھا تو پہاڑوں سے بھی پوچھا گیا کہ آپ پر نازل کر دیجئے، تو پہاڑ ڈر سے ریزہ ریزہ ہو گئے اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اپنی جگہ سے گر پڑے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل نہیں ہے بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تمہاری ایک ایک کروٹ سے، ایک ایک انگڑائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں کہ تم کب کس وقت انگڑائی لیتے ہو اور کس وقت تم کروٹ لیتے ہو اور کس وقت تم سوتے ہو، جاگتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، حرام کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو، کیا کر تم اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ اس قدر بریک علم رکھنے والے ہیں کہ اللہ کی سماعت کا علم بہت بہت ہائی لیول پہ ہے، ہماری اتنی سوچ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہماری آنے والے نیکسٹ ویڈیو کو بھی ضرور واچ کیجئے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔